الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ 4 درہم 4 دعائیں۔ امیر اہل سنت سیدی و مرشدی حضرت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مائے ناز تصنیف فیضان سنت میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک روز حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واز فرما رہے تھے۔ دوران واز ایک سائل نے اٹھ کر حقدار نے سوال کیا، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں مجھے 4 درہم صدقہ کر دے؟ آپ نے اس کی یہ بات سن کر اعلان فرمایا مجمع میں کہ جو کوئی شخص اس سائل کی مدد کرے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ آپ کی رحمت بھری آواز سن کر ایک غلام ادھر سے گزر رہا تھا، اس کے قدم رک گئے اور اس کے پاس 4 درہم تھے، وہ اس سائل کو آ کر دے دیے۔ سائل کو دینے کے بعد حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے فرمانے لگے، بتاؤ تم نے کون کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ وہ کہنے لگا، حضور پہلی دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے غلامی سے آزادی عطا فرما دے۔ دوسری دعا یہ کرنی ہے کہ مجھے ان 4 درہموں کا دنیا میں ہی بدلہ مل جائے۔ تیسری دعا یہ کرنی ہے کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضرین محفل کی، میری اور میرے آقا کی مغفرت فرمائے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ 4 دعائیں کی، معاملات ختم ہوئے۔ وہ غلام آقا کے پاس جب دیر سے پہنچا، آقا نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی کہ دیر سے کیوں آئے ہو، تو اس غلام نے سارا واقعہ سنا دیا کہ اس طرح معاملہ ہوا۔ آقا کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ تم نے سب سے پہلے کون سی دعا کروائی تھی؟ وہ غلام کہنے لگا، میں نے یہ دعا کروائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے غلامی سے آزادی عطا کر دے۔ یہ سننے کی دیر تھی، آقا کی زبان پر جاری ہوا، جا میں نے تجھ کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ پھر آقا نے پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی تھی؟ وہ کہنے لگا، دوسری دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان 4 درہموں کا بدلہ عطا کرے۔ یہ جب آقا نے سنا تو آقا نے اس کو 4000 درہم بدلے کے طور پر عطا فرما دیے۔ آقا پوچھنے لگا تیسری دعا کون سی کی؟ تیسری دعا کون سی کروائی؟ تو وہ غلام کہنے لگا، تیسری دعا یہ کروائی کہ اب میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا۔ آقا نے پوچھا چوتھی دعا کون سی کروائی تھی؟ اب وہ غلام کہنے لگا، چوتھی دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میری، میرے آقا کی، حضرت منصور بن عمار کی اور حاضرین مجلس کی سب کی مغفرت فرما دے۔ آقا کہنے لگا، 3 دعائیں میرے پاس ان کا حل تھا، میں نے ان کا حل کر دیا، چوتھی دعا مغفرت والی اس کا میرے پاس حل نہیں، لہٰذا اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ رات کو جب آقا سویا تو اس نے سنا خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، میرے بندے جو تیرے ہاتھ میں تھا تو نے وہ کر دیا، اور جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم ارحم الراحمین ہیں، اور جو میرے اختیار میں ہے میں ارحم الراحمین ہوں، جا میں نے تیرے غلام کی، منصور بن عمار کی اور ان کی محفل میں شامل تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا کتنا اجر ملتا ہے، کتنی فضیلت ملتی ہے۔ اس غلام کو آزادی بھی ملی صدقہ کرنے کی برکت سے، اس غلام کو صدقہ کرنے کی برکت سے 4 درہموں کا اللہ نے بدل بھی عطا فرمایا۔ اس غلام کو صدقہ کرنے کی برکت سے توبہ کی اور اس کے آقا کو بھی توبہ کی سعادت بھی ملی، اور اس غلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خواب میں مغفرت کا پروانہ بھی ملا۔ تو آئیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے دیے گئے ڈونیشن سے ہی دعوت اسلامی کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ ان دنوں میں زکوٰۃ صدقات کی طرف لوگوں کا زیادہ دھیان ہوتا ہے، تو اپنے زکوٰۃ صدقات اور دیگر ڈونیشن میں جہاں آپ دیگر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دیے ہوئے رزق میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔